ایک تنظیم یا ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے اس سچویشن میں؟ آنسر از ویری کلیئر. جو نوعیت کسی مسئلے کی یا قضیہ کی، ایک ایشو کی جو نوعیت ہوتی ہے، اسی نوعیت کا ہی ایکشن اس کو بینیفٹ دے سکتا ہے. اگر مسئلہ ایک انڈیویجول کا ہو تو ایک انڈیویجول اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ ہیلپ اس کے لیے بینیفیشل ہوگی. مسئلہ ایک فیملی کا ہو تو ایک فیملی یا ایک انڈیویجول اس کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس کو کرائسس سے نکال سکتا ہے. یہ واجبات میں سے ہے. امت کا ہر فرد اور تمام طبقات ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ایک جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کا احساس پورے جسم کو اور پورے تمام اعضاء کو ہونا چاہیے. مگر اس بازو کو اگر تکلیف ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ یہ بازو نہیں کر سکتا. اسی جسم کے دو حصے ہیں نا. ایک آنکھ کو تکلیف ہے تو اسی جسم کی دوسری آنکھ اس کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی. ازالے کے لیے ایک اور میتھڈالوجی ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی جو اس کا حل کر سکے. مسئلہ اگر بہت بڑا اجتماعی ہو، جیسے ممالک کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، تو ایک معاشرے میں ایک پھیلی ہوئی خرابی ہو تو ایک تنظیم کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کے عقائد کو، نظریات کو درست کرنے کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. ہیومینیٹیرین سروسز ہیں وغیرہ وغیرہ، تعلیم اور تربیت دینے کے لیے. تو سوسائٹی کے کسی طبقے کو یا ایک ملک اور قوم کے کسی ایک طبقے کو اگر کوئی مشکل درپیش ہے تو تنظیمات پریکٹیکلی اس کو سپورٹ بھی کر سکتی ہیں، اس کو کرائسس سے نکالنے میں ایک ڈیسائسو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ رول پلے کر سکتی ہیں جو اس کو بینیفٹ دے. اگر ایک آپ کا اپنا ملک ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، اگر پورا ملک ایک اتنے بڑے کرائسس میں بعض اوقات ہوتا ہے جس کے کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، انٹرنل، ریجنل، ایکسٹرنل اور انٹرنیشنل، خاص طور پہ انٹرنیشنل. تو جب کرائسس اس نوعیت کا ہو جائے تو اس کرائسس کو ختم کرنے میں اور انہیں اس بہت بڑی مصیبت سے نجات دلانے میں دنیا کی کوئی تنظیم کوئی بینیفیشل یا ڈیسائسو قسم کا رول پلے نہیں کر سکتی. چہ جائے کہ انڈیویجول. اب یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ پھر کیا کیا آ سکتا ہے پھر میں کروں، مگر میں کنسیپچول کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں. تو یہ ایشو اور اس طرح کے آف اینڈ آن کبھی ایشوز ہوتے ہیں جہاں ملکوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ صرف دو ملک یا دو قوتیں نہیں ہوتی، اس کے اندر کئی مسلمان ممالک کے اندر کنٹریز پارٹنر ہوتے ہیں اور کئی خاموش پارٹنر ہوتے ہیں، کئی کھلے پارٹنر. پہ بین الاقوامی ایجنڈا بھی شامل ہوتا ہے اور بڑی بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو جب نوعیت پیچیدگی کی اس طرح ہو تو ایک صرف تنظیم جس کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، ایک پرائیویٹ ایک حیثیت ہے، وہ نہ خود کوئی مؤثر ملک ہے نہ کوئی بین الاقوامی طاقت ہے، تو وہ اس کرائسس کو ریزولو کرنے میں ایکچولی کچھ نہیں کر سکتی. انڈیویجول بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایشو ہے یا یو این او کی سطح پہ، اور یو این او کی سطح پہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو طبقہ رول پلے کر سکتا ہے اس کا نام OIC ہے. OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. اب بدقسمتی سے وہ آرگنائزیشن ہے اور اسلامک کوآپریشن نہیں رہی. اس کے اندر بڑے بڑے مؤثر ملک ہیں، ان کے پاس بہت سارے
طریقہ کار ہوتے ہیں، پریشر بلڈ اپ کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، مذاکرات میں انگیج کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات دلانے کے ان کے پاس موڈیولز ہوتے ہیں۔ OIC کے ملک اگر سنجیدہ ہوں، میں سمجھتا ہوں سنجیدہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے۔ اگر سنسیئر ہوں اور سیریس ہوں تو UNO اب ایک ڈسکشن کا کلب بن گیا ہے۔ UNO سے آپ کو پتہ ہے کہ سوائے ریزولوشن پاس ہونے کے کبھی دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں کہ حل کر سکے، انفورسمنٹ اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ کنسلٹیٹیو ادارہ ہے، ڈسکشن کا ادارہ ہے، ریزولوشن پاس کرنے کا ادارہ ہے، لائک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ججمنٹ پاس کرنے کا ادارہ ہے، مگر بڑی طاقتوں نے ان اداروں کو انفورسمنٹ کی اتھارٹی ہی نہیں دی۔ جن بڑی طاقتوں نے جو ویٹو پاور رکھتی ہیں، جن بڑی طاقتوں نے جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، جو بڑی طاقتیں یہ ساری دنیا کے نظام کو چلاتی ہیں، وہ کبھی بھی ان اداروں کو انفورسمنٹ کی اتھارٹی نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں وہی کچھ ہو جو وہ چاہتے ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو سکے۔ اب اس لیے میں UNO کی بجائے پھر زور دیتا ہوں OIC اسٹل ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ایک جسم ہے۔ اس جسم کے اندر اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے روٹ کاز بھی ہوں گے۔ مسائل بعض اوقات از خود جنم نہیں لیتے، میری بات آپ سمجھ گئے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یکلخت ایک قدم اٹھ گیا۔ تو ممکن ہے اس کے اندر کئی ایجنڈے کے پیچھے ایجنڈے کے پیچھے ایجنڈے ہوں، کوئی دو طرفہ دو ملکوں میں ایسے تعلقات ڈیولپ ہونے جا رہے ہوں تو کسی نے ان تعلقات کو روکنے کے لیے ودن مسلم امہ کر دیا ہو۔ تو یعنی آپ میری بات کو سمجھ گئے نا، اتنے ریزن ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حل تو مسلم امہ کے پاس ہے، اور مسلم امہ میں 5-6 ملک اگر غیرت مندی کے ساتھ ڈیسیژن کریں کہ ظلم کو ختم کرنا ہے، ناانصافی کو ختم کرنا ہے، تو وہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رول پلے نہ کریں، دیکھیں نا آپ کا کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جن کا علاج سرجری ہے، تو آپ اس کو پین کلرز کے ساتھ اور اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو تنظیمات اور انڈیویجول تو سمجھیں پیراسیٹامول ہوتے ہیں، وہ اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں، یہ میکسیمم وائٹامنز ہوتے ہیں جو ایک حد تک کام کرتے ہیں۔ تو جس چیز کا حل ہی سرجری ہے تو سرجن ہی کرے گا، اور وہ جو سرجری ہے وہ امت مسلمہ کے ممالک انٹرنل ایکسٹرنل دونوں اینگلز پہ سٹینڈ لے کے لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ان کا فرض ہے۔ رہ گیا منہاج القرآن ایک تنظیم کے طور پر، آپ یا میں ایک انڈیویجول کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے۔ وہ جسٹ جو کر سکتے ہیں ایک دعا ہے۔ احتجاج کی آوازیں ہیں، وہ دنیا میں کتنا احتجاج ہوا ہے، کتنی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ اب دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی ہے جس دور میں نہ کسی ملک کے اندر ہونے والے احتجاج عدل اور انصاف کی فراہمی کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، نہ بین الاقوامی طور پہ احتجاج۔ یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر شروع ہو چکا ہے۔ تو احتجاج ملینز کے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک تنظیم تو اتنا بڑا احتجاج بھی نہیں کر سکتی نا، تو وہ ان کے اثرات نہیں ہیں۔ لہذا ایکچولی ایمانداری کی بات، دعوے کرنے کو کہنے کو جو چاہے آدمی کہتا چلا جائے، مگر وہ مبالغہ آرائی ہوگی۔ سچائی کی بات یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو ہیومینیٹیرین ایڈ بھی ایک تنظیم کے طور پہ نہیں پہنچائی جا سکتی۔ ہم نے کئی ممالک کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے لندن ہیڈ کوارٹر سے ہم گورنمنٹل لیول پہ 2-3 ملکوں کے بارڈر کے ذریعے، چونکہ ہم اس ملک میں جا کے ڈیلیور کر دیتے ہیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس ملک میں جو بارڈرز میں آتے ہیں ان کو ڈیلیور کرتے ہیں
ان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو جنہیں انٹرنیشنلی ایکسیس ہے کہ وہ جا کے انہیں پہنچائیں. ہم ڈے 1 سے اب تک ملینز اور ملینز اور ملینز کی امداد جو ممکن ہے وہ ہم پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہتے. یہی کچھ کیا جا سکتا ہے اور انڈیویجول بھی اسی چیز میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. جذبات ہونے چاہیے، دکھ و رنج ہونا چاہیے، حق کو حق کہنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو ہر ایک کے فرائض میں سے ہے. وہ ہو رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، مگر میں اس پر ایکسپلین کر چکا ہوں. جو ایکچول بینیفٹ پہنچانے کی چیز ہے وہ انڈیویجول اور تنظیمات کے پاس سوائے ہیومینیٹیرین ایڈ کے کہ ان کی مدد پہنچے، ان کو ان کی ضروریات زندگی پہنچیں، علاج کی چیزیں پہنچیں، سوائے اس کے اور کسی کے بس میں کچھ نہیں. باقی چیزیں بین الاقوامی ایشو ہے، بین الاقوامی طاقتوں میں جو مؤثر ملک ہے وہ مل کے حل کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ ماشاءاللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا. یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون. اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں. یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں. اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو. اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خوار ہو گئے ہو دنیا میں. ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. بڑا پیارا سوال ہے. جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو. شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو. یہ تو ہے باد صبائی ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے. تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں. جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے. اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نماء عرب وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا. یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے. یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا. یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندئی. اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں. اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر. اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار. برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں. انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے. اچھی طرح جان لیجیے، کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا. کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے. وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے.
لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی، وہ کام کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے دو مصرے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، تبھی وہ انقلاب آیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔